آپ کو ایک سیل فون ملے وہاں سے, ٹھیک ہے, تو وہ سیل فون آپ اٹھائیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہے یا خود سے سیل فون آیا ہے؟ سر دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز قدرتی ہوتی ہے, ایک چیز مصنوعی ہوتی ہے. مصنوعی چیز کے اوپر ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے, مصنوعی چیز کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جاتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن قدرتی چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کا کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے. تو وہ جو فائدہ یا مقصد نہیں ہے, تو اس لیے اس کا جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو آرگومنٹ ہے کہ اس کو کسی نے ڈیزائن کیا, وہ آرگومنٹ اٹ فالز آن ہز بیک سائڈ, کہ جیسے آپ کا اپینڈکس کیوں ہے, آپ کی عقل داڑھ کیوں ہے, آپ کی دم کیوں ہے, جو ہماری ٹیل بون ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کوئی گاڑی ایسی نہیں بنائیں گے جس کے اوپر آپ ایک سینگ لگا دیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ڈیزائن سوچ بوجھ کے ساتھ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. لیکن ارتقاء میں کچھ چیزیں جو ریمننٹس ہوتی ہیں, جو چیزیں رہ جاتی ہیں, باقیات رہ جاتی ہیں ارتقاء میں, اس لیے وہ جو ہماری عقل داڑھ, ہماری دم, ہمارا اپینڈکس, یہ مردوں کے نپلز جو ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ریمننٹس ہیں ارتقاء کے ذریعے, تو یہ ارتقاء سے ایکسپلین ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے نہیں ایکسپلین ہوتی. اچھا حضرت, میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے تو آپ کیا کہیں, کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ نے تو الٹی تفصیل دے دی. خیر, نہیں میں آپ کو بتا دیں نا, ایک مصنوعی ہے اور ایک مصنوعی ہے اور ایک. سمجھ گیا ہوں, بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن میرا سوال صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے آؤٹ بیک میں تو آپ کا کیا خیال ہے, کسی نے بنایا ہے یا خود سے آیا ہے؟ صرف یہ سوال. ہاں میں دیکھوں گا وہ مصنوعی ہے یا قدرتی. اگر مصنوعی ہے تو بنایا کسی نے, قدرتی ہے تو نہیں بنایا کسی نے. میں نے مثال آپ کو سیل فون کی دی ہے, تو سیل فون کیا ہے؟ مصنوعی ہے, مصنوعی, آرٹیفیشل. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنا؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے پیچھے کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں, وہ ڈیزائنڈ ہے. ڈیزائن ہے اور کیا ہے, پرفیکشن ہے اور کیا ہے. آپ نے خود سے تو نہیں دیکھا نا بناتا ہو. نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں قتل ہوتا ہوا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو اور شواہد دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہہ دیا نا, آپ کی بات میں نے سن لی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں میں فضول چیزیں نہیں ہے, پرفیکشن. مطلب فون بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر اس میں چیزیں کسی استعمال کے لیے ہوتی ہیں. صحیح ہے, چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہاں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی چیزیں فضول کی چیزیں نہیں ہوتی. آپ بول رہے ہیں, پھر میں بولتا ہوں نا. نہیں سر, وہ آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں نا سر, آپ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سلیکٹیو باتیں نہ لیں, میں پورا پوائنٹ سامنے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوٹ صحیح ہو. آپ نے کہا کہ ایک ڈیزائن, ٹھیک ہے, دوسرا کہ اس میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, جی. اچھا, سیل فونز میں جو چپ ڈالا جاتا ہے مثالاً, اس میں جو بریس ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی اسٹرینگتھن کے, اس کی کوئی مقصد ہوگا, اس کی کوئی اسٹرینگتھ کا مقصد ہوگا, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. آپ بتائیں نا کیا مقصد. میں سیل فون کا انجینئر نہیں ہوں. بالکل. اب میری بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے, میری بات آپ سنیں. اب میری بات ذرا سنیں تاکہ میں آپ کی بھی سنوں. دیکھیں, آپ نے سیل فون کو اٹھایا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ہر ایک پرزے کا کیا مقصد ہے, لیکن آپ ایک حسن ظن کے طور سے کہتے ہیں کہ اس کی ہر ایک چیز کا مقصد ہے, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں سیل فون میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں اور آپ کھولیں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح اپینڈکس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں ابھی نہ پتا ہو. خیر, اپینڈکس کے بطور میں سائنٹسٹ کا کام کرتا ہوں, کافی سائنٹسٹ کہتے ہیں اپینڈکس جو ہیں وہ پرو بایوٹکس رکھتے ہیں تاکہ اگر ڈائریا وغیرہ سے سارے بایوٹکس چلی جائیں تو پرو ریبوسٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے مقصد کا آپ کو یا مجھے پتہ نہ ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائن کا آپ نے کہا, بالکل بڑی زبردست پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ ڈیزائن کے بارے میں. اب انسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسان ایک سیل فون سے زیادہ ایفیشنٹ ڈیزائن ہے. بالکل, مطلب یہ تو ہر ایک سائنٹسٹ کو ہی ماننا پڑے گا کہ جو انسان کی آنکھ ہے, انسان کا دماغ ہے, انسان کا دل ہے, انسان کا لیور ہے, کڈنی ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں, ایسی چیزیں آپ کے جسم میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس کے بغیر آپ زندہ نہیں ہو سکتے. اتنی زبردست ڈیزائن جو انسان کا ہے, جو انسان سانس لیتا ہے, کیسے لنگز کام کرتے ہیں, کیسے مطلب ایک جیسے نیوٹریشن آپ لیتے ہیں اور نکالتے ہیں, تو یہ ایک سیل فون سے تو بہت زیادہ کمپلیٹ ڈیزائن ہے جس میں پرفیکشن, اور ایسی پرفیکشن جیسے ہر ایک چیز پر ٹائم پہ بھی ہوتی ہے. کئی چیزیں ہمیں فضول لگتی ہیں, جیسے آپ کی آئی بروز نظر آ رہی ہیں نا, ایک زمانہ تھا کہ میں سوچتا تھا یار اس کی کیا ضرورت ہے, یہ آئی بروز کے پیچھے کیا حکمت ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ باربیکیو کر رہا تھا, اس کی آئی بروز جل گئی.
आरबोस जल गई, वो सूरज में फिर नहीं सकता था, उसको नजर नहीं आता था। फिर पता लगा ओ ऐसे अल्लाह ने डिजाइन किया है कि देखो हर एक चीज का मकसद है। आई लैशेस का मकसद है, जो आपके नाक में बाल है, नोज हेयर जो हम हमेशा करते रहते हैं, उसका अपना मकसद है, जर्म स्टॉप करता है। आपके जिस्म में जरासीम आती है और जिस्म ऑटोमेटिक अटैक करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं, वो जरासीम को समझता है, फिर उसके ऊपर एक एंटीबॉडीज बनाता है। कैसा जबरदस्त सिस्टम है कि डिजाइन और परफेक्शन उस बतौर सेल फोन से ज्यादा इसमें पता लगता है ये किसी ने बनाया है। चलो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। आपने चलें सेल फोन से शुरू करते हैं। आपने कहा कि सेल फोन का हमें मुझे पता नहीं होगा उसके अंदर ब्रेस है, उसका क्या मकसद है, लेकिन एक तो हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास सबूत है कि इसको लोग बना रहे हैं। दूसरा ये कि इसके एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि इसका क्या मकसद है। लेकिन लाइफ के भी हैं हमें, जो आपने अपेंडिक्स का बताया वो एक हाइपोथेसिस है, वो कोई प्रूवन हाइपोथेसिस नहीं है। जो एक छोटी सी दुम लटक रही है हमारे पीछे, उसका कोई मकसद नहीं है, एब्सोल्युटली कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर साइंसदान मुत्तफिक हैं कि इसका कोई मकसद नहीं है। ये आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा साइंसदान जो आपको, जैसे अगर आपने हारिस से पूछा कि भाई इसके अंदर चिप है, इसके अंदर ब्रेस है, इसका क्या मकसद है, हारिस तो टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर नहीं है, तो इसलिए हारिस ने तो कह दिया, लेकिन आपको कोई एक्सपर्ट उसका बता देगा। लेकिन आपको कोई हयातियात का, बायोलॉजी का एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि ये जो छोटी सी दुम लटक रही है इसका मकसद है कोई, उसकी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, वो इर्तिका के थ्रू है कि जब हम इर्तिका के अमल से गुजरते रह गए हमारी दुम छोटी से छोटी होती गई और बिल्कुल छोटी हो गई। यही वजह है चिंपैंजीज और गोरिल्लास की भी दुम नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो भी दुम आहिस्ता आहिस्ता खो गई। हमारे दांतों की जो अकल दाढ़ है, इसका भी कोई मकसद नहीं है। बड़े लोग ये इन ट्रांजिशनल फेजेस में बड़े लोग दांत की दर्द से मर जाते थे, अब तो हम डेंटिस्ट के पास जाके अकल दाढ़ निकलवा लेते हैं ना बड़े मजे से। इसका कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ इर्तिका से एक्सप्लेन होती है कि ये चूंकि हमारा दिमाग का मसल बड़ा होता गया तो इसके लिए जबड़े का मसल जो है वो छोटा होता गया, जिसकी वजह से हमारे जबड़े में जगह नहीं रही। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। ये डिजाइनर कोई गाड़ी का डिजाइन ऐसे नहीं करेगा, कोई मोबाइल का डिजाइन, जैसे मैं आपको बताया कि गाड़ी पे कोई सींग नहीं लगा देगा बस ये हमने लगा दिए, इसका कोई मकसद नहीं है। आगे चलो हो सकता है खूबसूरती का मकसद हो उसका, वो कई लोग हमारे यहाँ तो लगाते हैं वो कई लोग स्पॉइलर पीछे लगाते होते हैं बड़े मजे से वो, लेकिन वो उन्हें लगता है कि वो खूबसूरत, लेकिन उसका भी मकसद है। लेकिन कई लोग जूती लटका देते हैं, वो आपको पता उसका मकसद कुछ और होता है कि इसको नजर ना लगे। सो यू नो, ये जो आपने जो डिजाइन और आपने मकसद की बात की ना, फॉर दैट वेरी रीजन, इसीलिए इर्तिका से हम ये कहते हैं, हमारी बात कहीं और चली गई है, लेकिन इर्तिका के अमल पे कोई डिस्प्यूट अब नहीं है। और बहुत बड़े बड़े इस्लामी आलिम भी इर्तिका को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट तजाद रखती है कुरान मजीद से। आपके अच्छा आप भी उस कैंप पे हैं जाने, आप इर्तिका को मानते हैं, लेकिन यू नो ओके चलें इसके ऊपर हम भी इर्तिका के ऊपर भी फिर बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता था, मैं समझा शायद आप इर्तिका को नहीं मानते होंगे क्योंकि ट्रेडिशनली लोग नहीं मानते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें इसका बड़ा एविडेंस मिलता है जो लाखों सालों के ऊपर है। तो जब हम आपके ये खुदा के नजरिए को देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये बड़ा सिंपल सा नजरिया लगता है कि खुदा है, उसने बनाया है। ये जो सारा जो इतना लंबा 14 अरब साल का जो घेर चक्कर है, ये लगता नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है कुन फयकुन कह के उसने अल्लाह ने हर चीज बना दी। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए तो अगर आप बना सकते हैं चुटकी मार के, तो आप चुटकी मार के बजाएंगे, आपको 14 अरब साल वेट करने की क्या जरूरत है। फिर आपको तकरीबन आधा अरब 500 मिलियन कितना बनता है, आधा अरब साल बनता है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद आधा अरब साल वेट करने के बाद इन सारी चीजों का सो ये सारी चीजें, ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है, जिनको देख के हम इस नतीजे पे कंक्लूजन 100% ही हमें ये अंदाजा होता है। वैसे ही है जैसे डिटेक्टिव अपना केस बनाता है मर्डर के बारे में, वो मोटिव ढूंढता है, वो उसके फिंगरप्रिंट्स ढूंढता है, वो सारी चीजें ढूंढता है, लेकिन उसने आंख से नहीं देखा होता कि इस बंदे ने उसके पेट में छुरा घुसाया। सो दीज आर द लिटिल इंडक्टिव रीजनिंग, जो लॉजिक्स होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं छोटे छोटे, हम उनको उठा के हम एक इमारत खड़ी करते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं। बिल्कुल सही, मेहरबानी। तो जहां तक आपने अब जो मिसाल दी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि देखें, जिस चीज का मकसद आपको ना पता हो या आज तक साइंटिस्ट को ना पता हो, उसका ये मतलब नहीं है उसका मकसद नहीं है। हमारे जिस्म में कई ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल हजरत, तो आपको मानना पड़ेगा कि कई सदियों से साइंटिस्ट को नहीं पता था। उसके आगे लोगों को जब पता लगा तो पता लगा कि ये किस चीज के लिए। तो ये आपकी एक मतलब गलतफहमी होगी कि आप सोचते हैं कि साइंटिस्ट हर चीज समझ गए आज, जैसे साइंस खत्म हो गया है। तो ये जो बायोलॉजी, बिल्कुल हजरत, एक मिनट हजरत, हाँ, सब कुछ तो हम नहीं समझे ना, जिस्म के बारे में सब कुछ नहीं समझे। टेल बोन किस लिए होती है, इस पे भी साइंटिस्ट क्या हाइपोथेसिस है। ये नहीं है कि किसी बायोलॉजिस्ट ने नहीं कहा हजरत,
آپ ہمارے یہاں انشاءاللہ آف لائن پھر بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایتھیسٹ بایولوجسٹ کام کرتے ہیں جن کی اپنی تھیوریز ہیں, اور چاہے وہ صحیح ہو نہ ہو, تو سائنس تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا, ہائپوتھیسس ڈالی جاتی ہے, پھر اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے. تو مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے سائنٹسٹ اتفاق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر اسلام میں بھی اس کا جواب دیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ کہ اس کا کیا مقصد ہے. خیر وزڈم ٹیچ آپ نے کہہ رہے ہیں, جو عقلی دانت, پتہ نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں, عقل دانت. تو اس میں حضرت اس کے کئی مقصد ہیں, اور زیادہ تر جو ہمارے ہاں جو میرے ساتھ ایتھیسٹ بھی کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کے دانت کئی دفعہ گرتے ہیں تو یہ دار جب آ جاتے ہیں, جن کے دانت گرے ہوں ان کو نقصان نہیں دیتے اور وہ ان کے استعمال ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. خیر ابھی ہم عقلی دار اور اسٹیج بون پہ اس پہ نہیں آئے. یہ آپ نے کہا ایوولوشن کی جہاں تک مسئلہ رہا, یا کن فی کن, ایوولوشن میں ایک اڈیپٹیشن ہے, ایوولوشن آف اسپیسیز ٹو دیئر انوائرمنٹ. تو اس میں اسلام میں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ایک ایوولوشن کی ایسپیکٹ ہے جو انسان مطلب بندر سے آیا ہے, تو اس میں اسلام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے ایک نام ہے الباری. الباری کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ ہاں تو یہ دیکھیں نا حضرت, تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں, کبھی گفتگو کریں آف لائن تاکہ یہ چیزیں پہلے سیکھیں. مجھے ٹرانسلیشن بتایا تھا, مجھے عربی نہیں آتی, میں نے کبھی عربی پڑھنے کا دعویٰ نہیں کیا, میں ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. اور عربی کی بات نہیں کر رہا, عربی کی بات نہیں کر رہا حضرت. تو ہمارے جو یہاں عقیدہ اسلامی عقیدہ پڑھتے ہیں تو ان کو تو ہم انگلش میں سمجھاتے ہیں. الباری the one who evolves, مصور the one who designs and changes the creation. تو اس طرح الباری کا مطلب ایوالو ہے. سر ایک سیکنڈ, الباری کا مطلب ایوالو, الباری کا مطلب ایوالور ہے. جی حضرت. اوکے چلیں, یہ ہم ویریفائی کریں گے, کیونکہ یہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایوالور یا ارتقاء یا اس کانسیپٹ. آپ نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نہیں ہے, میں نے تو پڑھا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جس کا ایک ایوولوشنری پرپس ہے. یہ جو میملز جب سے ایوالو ہوئے ہیں, یہ جب ریپٹائلز اور ہاف میملز ہاف ریپٹائل کی جب یہ شاخ برانچ آؤٹ ہو رہی تھی, تو ڈفرنس تھا کہ یہاں پہ ہم نے یا تو باڈی کے اندر بچے اپنی ایمبریولوجی اسٹیج سے گزریں گے, یا باڈی کے باہر ایز این ایگ گزریں گے. تو جو باڈی کے اندر گزریں گے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہو کے نکلیں گے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ ارتقاء نے کیا, یہ انوائرمنٹ نے کیا. یہ فیصلہ کیسے کیا؟ حضرت ایک سیکنڈ ایک عقلی بات کرتا ہوں. ایک عقل والا انسان جو ہے وہ یہ مطلب اسلامی علوم سائنس چھوڑیں, صرف ایک بیسک عقل میں یہ کہنا کہ خود سے کسی کے سینے میں دودھ آ گیا, اور وہ بھی اسی وقت جب ضرورت ہو, جب بچہ پیدا ہو. ایک سیکنڈ سر, میں یہ کہنا کہ ایک سپیسیز تو خود سے یا تو یہ فیصلہ کیا, کیونکہ کبھی تو ایسا وقت ہے جب دودھ نہیں تھا سینے میں, یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہمیشہ سے تھا, کبھی کدھر سے دودھ آیا, کس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریپٹائل کی طرف جائیں گے یا میمل کی طرف سے جائیں گے. یہ کہنا کہ ایکسیڈنٹلی یہ ہوا, کسی نے بھی اس کو ڈیزائن نہیں کیا, تو حضرت کی تو پھر اس سے بھی بیوقوفی کی بات ہے کہ سیل فون خود سے بنا. نہیں, یہ اس سے نہیں ہے, یہ اس سے بے وقوفی کی بات نہیں ہے. پھر مجھے اسی لیے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پھر ارتقاء کی سمجھ نہیں آتی. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن ایک ماں کے سینے میں کچھ نہیں ہے, اگلے دن اس نے بچہ دیا تو پھر ایک دم سے وہ پہلی ماں ایسی بن گئی جس کے ایسے ہوتا ہے. یہ میموری گلینڈز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ انوالو ہوتے ہیں. پہلے یہ دودھ نہیں, پہلے اس سے نگرداشت نکلتی ہے. پھر اس جس طرح یہ آنکھ کی زیادہ بہتر اگزامپل ہے کہ آنکھ کی ایسی نہیں تھی کہ ایک جانور ایسا تھا جس کی آنکھ نہیں تھی اور دوسرا جانور ایسا تھا جس کی بڑی زبردست آنکھ نکل آئی. یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن بچہ 18 سال سے کم ہوتا ہے, 17 سال 364 دن ہوتا ہے, تو وہ اس کا دماغ ایک بچے والا ہوتا ہے, پھر جیسے ہی ایک دن کراس کرتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ ایڈلٹ بالغ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی کا کوئی مقدمہ نہیں ہے ارتقاء میں بھی. فار ایگزامپل میں آپ نے اس کی بات کی ہے, میموری گلینڈز کی ہے, اس کا بھی وہی پرنسپل ہے جو آنکھ کا پرنسپل ہے. آنکھ کا پرنسپل ایسے ہے کہ پہلی جو جاندار تھے کیمبرین ایکسپلوژن میں, وہ لائٹ سینسٹیو تھے. ان کو ان کی آنکھ نہیں تھی, وہ لائٹ سینسٹیو تھے. انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ لائٹ کا سورس آہستہ آہستہ انہیں پتا چل رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے, وہاں پہ پریڈیٹر آ رہا ہے, وہ ان کو شیڈ سے پہچان ہے. تو اس سے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوا. اسی طرح جس طرح ایک بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک دن میں ایسے ہو گیا کہ ایک دن دودھ تھا اگلے دن دودھ, ایک دن نہیں تھا تو اگلے دن دودھ آنا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو لائٹ کی جو ایگزامپل دی وہ اسی لیے دی کیونکہ یہ آپ کا ماحول, آپ کا انوائرمنٹ آپ کو فورس کر رہا ہے
کہ آپ کے اندر یہ چینجز تھوڑے تھوڑے سے آتے رہیں. اس کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے. اب لائٹ ہے وہ ہے, اب لائٹ ہے اور ہر سپیشیز کا کام ہے اسے سروائیو کرنا. کوئی بھی سپیشیز اوپر سے جا کے چھلانگ نہیں مار دیتی اونچی بلڈنگ سے جا کے, کیونکہ اسے سروائیو کرنا ہے. وہ سروائیو کے چانسز امپروو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے گی, اپنے بچنے کی, زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش کرے گی, زیادہ چھپنے کی کوشش کرے گی, کیموفلاج اڈاپٹ کرے گی, اپنی آنکھوں کو, یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کو کریں گے. اچھا اس کی آنکھ سر یہ نہ کریں سر, اس کی آنکھیں نیچر, سمجھ رہا ہوں. نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے میرا جملہ خود جان کے پورا کیا. میں نے آپ کو کہا کہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, اس کا سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. وہ چھپنے کی کوشش کرے گا, اس کا سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کی نظر وہ اپنی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کا سروائیول اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے تو آپ اینک لگاتے ہیں, کیونکہ جو آپ کی نیچرل جو چیز ہے آپ نے اس کو نہیں, آپ نے اس کو بہتر کرنا, بیکاز سروائیول ڈیپینڈ آن اٹ. یہ نیچر کا اصول ہے, اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے. تو یہ جو لوگ جب یہ سوال رکھتے ہیں نا کہ اور جب میں اس کی ایک آخری مثال دے دوں ایوولوشن کے اوپر کہ بھائی انسان نے, بندر نے کس طرح فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب انسان بنا, بندر نے ایسے نہیں فیصلہ کیا. اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا, بہت سارے سائنسدان نے اس کے اوپر بے تحاشا ایویڈنس دے دیا کہ جب ایپس جو ہیں 4 ٹانگوں سے سیدھا کھڑا ہونا شروع ہوا تھا, وہ انسان نہیں بنے, وہ جیسے ہومو ایریکٹس ہے, وہ جب سیدھا کھڑے ہونا شروع ہوا تو وہ ایک اور شاخ کی طرف چلے گئے. اسی طرح جس طرح جب افریقہ سے لوگ نکلے یورپ میں گئے تو آہستہ آہستہ ان کا رنگ سفید ہونے لگ گیا. یا پھر اب یہاں سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو گرم ملکوں میں, آسٹریلیا میں جو لوگ گورے آئے ہیں, ان کی سکن کی جو پگمنٹیشن ہے وہ یورپین سے بدل رہی ہے ودن 200 ایئرس. تو یہ اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ آپ کو فورس کرتا ہے آپ کی چیزوں کو چینج ہونے کے لیے. یہ صرف ایڈیپٹیشن ہی نہیں ہے, یہ میوٹیشن ہے جو جینیٹک لیول پہ ہوتی ہے. سو یہ مجھے اس لیے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے سینے میں دودھ نہیں تھا تو اگلے دن آ گیا. آپ لوگوں نے پھر شاید ان لوگوں نے شاید اس کا مقدمہ پڑھا ہی نہیں ہے ایوولوشن کا. جزاک اللہ, تھینک یو. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن میں, یہ پتہ نہیں شاید میری بات آپ سمجھے نہ ہو یا میں نے غلط کہہ دیا, لیکن میرا یہ موقف نہیں ہے کہ ایک دن میں. لیکن جب آپ کہنے ایک میموری گلینڈ نے شروع کیا اور پھر اس میں ڈیولپ ہوا, تو یہ تو ایک جنریشن میں بھی نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں تو ڈیزائن ہو رہا ہے, جو چینج ہو رہا ہے, کیونکہ خود سے میموری گلینڈ کو خود سے بالکل جنریشن میں بھی. دیکھیں تو ایسی بات ہوئی نا کہ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, خوبصورت سا کمرہ ہے, پیچھے لائبریری ہے, پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے, یہ کروڑوں سال میں خود سے بنا. تو آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں تو ڈیزائن اور پرفیکشن ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا. تو اب جب ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے تو اس میں تو بہت اس سے زیادہ پرفیکشن ہے, اور وہ بھی اسی ٹائم آئے. تو اگر ایک سپیسیز نے خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا, اور انوائرمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, تو انوائرمنٹ ایسے نہیں کرتا کہ ہر ایک جینیٹکس کے پاس جا کے ڈی این اے بدلے کے ہر ایک بدلے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے, تیز بھاگیں گے, تو بالکل تیز بھاگیں گے. اینک لگائیں گے, لیکن اینک لگانے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو کہ اگلے جنریشن میں آنکھ میری بہتر ہونی چاہیے. یہ تو پھر آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف آپ چلے گئے. اب ایک جانور چھپے گا, بالکل چھپے گا, لیکن اب وہ اپنی جسم کا رنگ ہی بدلے جنریشنز میں, thousands of years میں, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو پگمنٹیشن آئی, کہیں نہ کہیں سے تو اس پگمنٹیشن کو ڈیولپ کیا, کسی نے تو یہ ڈیزائن کیا. اگر آپ کہیں یہ تو بالکل بغیر ڈیزائن کیا ہے, تو پھر تو میں کہوں یار بڑی, یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہوئی کہ ایک سیل فون آپ کو کہیں ملے گا اور آپ کہیں یہ کسی نے بنایا نہیں ہے. کیونکہ میں نے بھی وہ سیل فون کے کیا ہو سکتا ہے کہ بلینز آف ایئر میں گرینز آف سینڈ سے بن گیا, لیکن میں کہوں گا یار یہ تو ایسا. ایک سیکنڈ, میں آپ کو بولنے دیا, اب آپ مجھے بولنے دیں. لائٹ سینسٹیوٹی, ایک سپیسیز خود سے جب یہ ڈیسیجن نہیں لیتی, انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, انوائرمنٹ آپ کو صرف ایک سرکمسٹانسز دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کہیں کہ ایک نے ناخن خود سے کہیں سے تو ناخن کی ضرورت ہوگی انوائرمنٹ میں, لیکن ناخن کہاں سے آئے, کسی نے تو یہ ڈیولپ کیا ہے. یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہی وجہ ہے. میری بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں سر, آپ کی سمجھ گیا ہوں. یہی تو ویسے جواب دینے کی جلدی میں نہیں, اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہیں پہ مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ انفارچونیٹلی جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو مدعا سمجھ نہیں آتا. آپ کو ابھی بھی مدعا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا کہ ارتقاء کا مدعا کیا ہے. حضرت جو آپ
जब आप इसको आईफोन से फौरन देते हैं ना, ये कोई नहीं कह रहा। आपने कहा कि एनवायरनमेंट आपको बदल नहीं सकता, आपको एक मौका देता, आपने ये कहा। मैंने ये कहा है कि एनवायरनमेंट ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाता है जब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन एनवायरनमेंट आपके अंदर डीएनए जेनेटिक्स चेंज नहीं करती। ओके ओके, गुड पॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस आपने गुड पॉइंट तो मान लिया ना। नहीं गुड नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप इसका जो एक्सप्लेनेशन आप उसको नहीं समझते। अब आप गुड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जो नेपाल में जो लोग रहते हैं, बिकॉज वो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके लंग्स जो हैं ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। फिलीपींस के पास एक उसका मुझे नाम भूल गया, वो मछेरे हैं जो समुद्र के अंदर जाके मछलियों को पकड़ते हैं। वो पिछली कोई 1000 साल से ये काम कर रहे हैं। उनके लंग्स, वो वाहिद ऐसे लोग हैं जिनके फेफड़े इतने बड़े हो गए हैं कि वो 8 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये इन्वायरमेंट ने उसे फोर्स किया है। ये अल्लाह मियां ने नहीं कहा कि जब वो पैदा हुआ है तो चलो जी मैं तुम्हारा नहीं सर, एक सेकंड, आपने बहुत सारी बातें आपकी बात सुन रहा हूं, बिल्कुल सुना। यही वो जेनेटिक, इसी को जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, जो आपको एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता है। जो आपने कहा ना, एनवायरनमेंट आपको चेंज नहीं करता, ये एनवायरनमेंट ने चेंज किया। इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक नहीं आप दे सकते सिवाय इसके कि भाई अल्लाह मियां ने उसको बनाया, हमें नहीं पता। तो पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उनकी एनवायरनमेंट को ऐसी एक सर्कमस्टांसेस बनाई जिसमें लंग्स में एयर की जरूरत थी। बदल गए ना, चाहे वो सुने ना हजरत, तब देखें मुझे भी, मैं आपको बदल गए ना, मेरी बात कर लूं या नहीं? खफा क्यों हो रहे हैं हजरत? खफा क्यों हो रहे हैं? बात मुझे यहाँ पे अफसोस होता है कि आपने बदल गई ना बात। आप नहीं रहे हजरत, आप कह रहे हैं ना एनवायरनमेंट की वजह से। आप इंटरप्ट नहीं करेंगे और अब आप कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनी और देखिए आप जब पकड़े गए हैं ना, तो आप गुस्सा हो रहे हैं। सर मैं आपको पकड़ा हूं, बदल गए हैं। आप मुझे बोलने दें, फिर मैं बोलूंगा। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मतलब आप सुनना नहीं चाहते। चलें आप बोलें। मेहरबानी, शुक्रिया। मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। अब शुक्रिया भाई कि मुझे आपने बोलने दिया। अब एनवायरनमेंट ने ऐसा एक सर्कमस्टांस बनाया जिधर जरूरत हुई, लेकिन एनवायरनमेंट ने जाके उनके फेफड़ों को चीरा नहीं, उनकी डीएनए नहीं बदली कि अगली जनरेशन में भी बदले। नहीं हजरत, एनवायरनमेंट आपके डीएनए नहीं बदलता, एनवायरनमेंट आपके एक सर्कमस्टांस, उसमें अलबारी अल्लाह फिर आपको उन चीजों की इस्तेदाद देता है कि एक नस्ल में नहीं, कई नस्लों में फिर अल्लाह उनको हर एक मखलूक को वो इस्तेदाद देता है कि वो उधर जाके रिज़्क अपना पकड़ सके, चाहे समंदर में हो, चाहे आसमान में हो, चाहे पहाड़ों पे हो। और ये जो आप बात छोड़ रहे हैं ना, कि ये है कि एनवायरनमेंट ने जो फेफड़े जो बड़े हैं वो जरूरत हुई, लेकिन बढ़ाया अल्लाह ने। क्योंकि शुक्र है कि आपने वाफा भी किया है। क्योंकि डीएनए जो बदलती, जेनेटिक मेमोरी जो होती है, वो स्पीसीज खुद से इख्तियार नहीं करती। नेचर जाके किसी के डीएनए को स्प्लाइस नहीं करती, ठीक है? जरूरत बनती है, फिर उसको बढ़ाया किसने? ये वो जो बनाने वाला है, बढ़ाने वाला है, अलबारी यानी बदल दिया। तो यही पॉइंट आ गया। आपने कहा सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन नेचर उसको बदलती नहीं है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, उसको नेचर ने बदला है। अब आप यहाँ सर एक सेकंड, मेरा बड़ा दिल कर रहा था बीच में मैं भी इंटरप्ट करूं, आपने फिर मुझे नहीं करने दिया। यही तो सारा मुद्दा है। जब यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको नेचर ने बदल दिया, क्योंकि आहिस्ता 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 जब वो 1 मिनट पानी के अंदर रहने लगे, फिर और प्रैक्टिस होती गई, 2 3 4, और इतनी म्यूटेशन हो गई उनके डीएनए में कि उनके फेफड़े जो है बड़े हो गए आम लोगों के। अब उनका बच्चा अगर न्यूयॉर्क में पैदा हो और वो बच्चे के फेफड़े उतने ही बड़े होंगे, चाहे वो समुद्र में ना घुस के मछली को पकड़े। ये इसी को सर कहते हैं कि आपको जेनेटिक म्यूटेशन हुई है एनवायरनमेंट की वजह से। बात वहां पे आ जाती है कि जब आप लोग फंस जाते हैं, जब हम आपके सामने सारा चीज खोल के रख देते हैं, आप वहां पे कह देते हैं अल्लाह ने किया। तो सर आपने हर चीज के एंड में तो आपने यही कहना है कि अल्लाह ने किया है, लेकिन हमारी बात ये कि आप इसको, अगर अल्लाह ने किया, इसको बताएं कहां पे साइंस में, आपके कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान इर्तिका के थ्रू गुजरता है। ये आपने अलबारी का जो नया लफ्ज गुजारा है, मैंने किसी को नहीं सुना। ठीक है, हो सकता है, मे बी यूर राइट, मे बी मेरी अकल की कमी है, लेकिन मजे की बात ये सारे जो मतलब निकलते हैं वो साइंस की दरियाफ्त के होने के बाद निकलते हैं। 18वीं सदी से पहले किसी इस्लाम में किसी आलिम ने नहीं कहा कि इंसान इर्तिकाक, जानदार जो है इर्तिका के अमल से गुजरते हैं। अल्लाह ने एक छोटे से खुलिया पहले पैदा किया, वो फिर खुलिया ट्री ऑफ लाइफ बना। कहीं कुरान की किसी आयत में, हमें नहीं पता, शायद अब निकला है कुरान की आयत।
اچھا حضرت، ابھی آپ نے کہا ہے پہلی بات کہ نیچر نے ان کو بدل دیا ہے، تو پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں ضرورت بنی ہے، لیکن جو ڈی این اے بدلتی ہے جیسے کلوز آ جاتے ہیں تو کلوز کی ضرورت ہوتی ہے، نیچر کلوز نہیں بناتا. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ نیو یارک میں چلا جائے تو تھوڑی جنریشن کے بعد جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی ان کی لگز پھر چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری اسی بات پر آپ نے کہی کہ 18ویں سینچری تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے، تو آپ اس پہ خطا ہیں حضرت. جو ایولیوشن کی بحث ابن خلدون اور ابن حزم اور انہوں نے 18ویں صدی کافی پہلے سے کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی علم کی کمی ہے، انشاءاللہ آ کے صحیح ہے. سیکھیں. لیکن یہ بات آپ غلط مت کریں. پہلے آپ دیکھیں کہ ایولیوشن کی جو ڈیبیٹ ہے اسلام میں بہت پہلے سے ہے، اور ایولیوشن کے کون سے ایسپیکٹ اسلامی عقیدہ سے انوالو ہوتے ہیں جیسے ابن خلدون اور کئیوں نے کہا ہے، اور کون سے نہیں ہوتے، ان پہ بھی بحث بہت پہلے سے ہو چکی ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. بالکل ٹھیک سر، بالکل صحیح. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ابن خلدون کا میں نے بھی آرگومنٹ سنا، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتقاء کے اوپر بات کی ہے. لیکن اور صرف میں پھر آپ سے میں ضرور آپ عالم ہیں، آپ کو ظاہر بات ہے مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا علم ہے، آپ ضرور وہ باتیں ہمیں بتائیں کہ آپ سے کہ 18ویں صدی سے پہلے کے کون سے لوگوں نے کیا کیا باتیں ارتقاء کے بارے میں کی، اور ہم اس کو پھر میچ کریں گے آج کل کی نوز سے. اور ہمیں یہ بھی قرآن کی ہمیں قرآن کی وہ بات، اور آپ یہ ہماری بات مان گئے، آپ یہ ہماری بات مان گئے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سے وہ انسان بدل جاتا ہے، اور جب وہ نیو یارک چلا جائے گا، وہ پانی میں نہیں جائے گا تو وہ پھر بدل جائے گا، اس کے پھیپڑے پھر سے چھوٹے ہونے لگ جائیں گے. یہی تو ہم نے کہا ارتقاء کا. آپ نے شروع میں کہا کہ انسان نیچر جو ہے نہیں بدلتی، سرکمسٹانسز نیچر کی طرف سے آئے اور اس نے بدل دیا انسان کے ڈی این اے کو. میوٹیشن جو ہوتی ہے ڈی این اے کی میوٹیشن یہی ہوتی ہے. یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے پوائنٹ مان لیا. بس ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں. فرق یہ ہے کہ اینڈ میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں، جب سائنس بیچاری اپنی سر مار کے دیواروں میں پاگل ہو کے ڈسکور کر کے جب وہ اینڈ میں کہتے اچھا یہ ایسے ہوا ہے، وہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ کام اللہ میاں نے کیا، بس ختم بات، ہاتھ چھاڑ لے. بالکل. اچھا حضرت، پہلی بات خوشخبری کی ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کی جو ضرورت آتی ہے اس میں انسان جو اڈیپٹ کرتا ہے تو اس کو تو ہر ایک اسلامک عقیدے والا شروع سے یہ بات مانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر کر رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیچر ڈی این اے نہیں بدلتا، صرف انوائرمنٹ بدلتی ہے. اللہ باری ہے. یہ بات میں نے شروع میں کی ہے، پھر بھی کی ہے. شاید آپ میری بات سمجھے نہ ہو، لیکن انشاءاللہ ہو سکے تو تھوڑا اس پہ تدبر کریں، سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں، جب میں کہ نیچر بدلتی ہے، آپ نے پھر بات آپ کوٹ کر رہے ہیں نا مجھے سر، آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں. وہ میں آپ پھر اپنے کوٹ صاف کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کوٹ صاف وہ مس ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. جب میں نے نیچر کہا، نیچر سے مراد میں انوائرمنٹ ہی ہے. یہ میں نے شروع سے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کا وہ میوٹیشن کرتا ہے آپ کے ڈی این اے میں. انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے میوٹیٹ کرتا ہے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے میوٹیشن ضرورت ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے، یا یو کین سے انوائرمنٹ کی وجہ سے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اس میں میں آپ کو میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں نا، مجھے بھی بولنے دیں، میں نے آپ کو کٹ بھی کرنے دیا. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو سردی ہو تو مجھے جیکٹ کی ضرورت ہوگی. اب یہ انوائرمنٹ میں ایک ضرورت ہے. اب جیکٹ میں جا کے پہنوں گا، انوائرمنٹ مجھے نہیں پہنا رہے. سمجھ آئی بات؟ اب لنگز کی ضرورت ہے لیکن انوائرمنٹ آپ کے لنگز کو نہیں پڑے گا. اس میں تو جو خالق آپ کا باری ہے وہ آپ کے لیے کرے گا. ناخن خود سے انوائرمنٹ آپ کے نہیں دوخے گی. آپ کو ناخن کی ضرورت ہوگی تو پھر جو بنانے والا ہے، اسی طرح تو ایک اور سائن ہے کہ ایک بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے، جو انسانوں کو بناتا ہے، جو یہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں، اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. یہ وہی بات ہے، آپ نے جیسے کہا کہ جب سردی آئے گی میں جیکٹ نہیں پہنوں گا، آپ ٹھٹریں گے کچھ عرصہ، لیکن آپ مسلسل ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے، آپ کے جسم پہ زیادہ بال آنے لگ جائیں گے. اسی طرح ہم نے اپنے بالوں کو کھویا ہے. تو یہ انوائرمنٹ آپ نہیں یہ تو اچھا اگر اللہ نے ڈالنا تو اللہ ایک دم. سر ایک سیکنڈ سر، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو گول گول گھمانا. اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو 10 یا 20 جنریشنیں کیوں چاہیے کہ بال آہستہ آہستہ نکلیں؟ جو بےچارے 10 جنریشنیں تقریباً 500 سال بےچارے ٹھٹر کے مر گئے، وہ بےچارے ان کے لیے کیوں نہیں اللہ نے؟ اگر اللہ نے جو کام کرنا وہ چٹکی بجا کے ہوگا. جیسے آپ پہننا چاہیں گے، آپ جیکٹ فوراً جا کے پہن لیں گے. اللہ ہر کام فوراً کر سکتا ہے. اس کو ارتقاء کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈی این اے کو بدلے، پھر وہ 5 جنریشنیں 10 جنریشنیں ویٹ کرے، پھر آہستہ آہستہ مزید بال نکلنے لگے. یہ گول مٹول جواب ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیچ میں پیچھے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے کیا. یہ بات تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے کہ یہ نیچر جو ہے
नेचर जो है वो एनवायरनमेंट का फोर्स करता है, और एनवायरनमेंट खुद नहीं, आप अपना हाथ आपके ऊपर रखना शुरू करते हैं। एक सेकंड, अभी दे दीजिएगा आप। जो अभी ये जूडो के जो मास्टर्स हैं, जो कराटे के जो मास्टर्स होते हैं मार्शल आर्ट्स के, वो अपने हाथों को ट्रेंड करते हैं कि वो मारते हैं उसको, ईंट को या किसी हार्ड चीज को, तो उनकी यहाँ पे उनकी बोन्स जो है यहाँ पे थिक होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बच्चे भी अपने उन्हीं लोगों में मास्टरों में पैदा करने लग गए। तो अब ये नोट किया गया कि उनकी जो हाथों की फिंगर टिप्स है उनमें ज्यादा हड्डी है आपकी और मेरी निस्बत, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हैं। अब अल्लाह मियां उधर भी बिजी है कि चलो इसको बेचारा ये मार रहा है तो चलो इसके डीएनए को आहिस्ता आहिस्ता मैं मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि वो 500 साल से लगे हुए ये काम करने। ऐसे नहीं होता सर, ये इसी को कहते हैं नेचर, क्योंकि नेचर आपको फोर्स करती है आपके डीएनए को चेंज होने के लिए। पहली बात आपने ये कही है कि देखें कि जो लोग देखें, आप ये समझा रहे हैं कि किस जरूरत की वजह से हुआ है, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते कि किसने किया है। जैसे आपने मिसाल दिया है कि अगर कोई कंफू मास्टर दीवार को मारे तो वो दीवार जो है वो उसको नहीं बदलती, वो दीवार का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन वो बोन बदलने वाला दीवार नहीं है। अगर आग में अपने हाथ रखें तो आग निकल के आपको नहीं बदलती, वो एनवायरनमेंट है। लेकिन अल्लाह ने जो हमें कहा है कि आपकी जिस चीजों की जरूरत हो उसके लिए, आपके रिज़्क के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह आपको राज़िक है। राज़िक सिर्फ खाने का मसला नहीं होता, तो उसमें अलबारी है अल्लाह, उसमें अल्लाह हमें बनाने वाला है, हमें अडेप्ट करने वाला है। ठीक है, आपने फिर मिसाल जो जैकेट की दी है, देखें फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सर्दी की वजह है, लेकिन सर्दी मेरे ऊपर जैकेट नहीं डालेगी। जैकेट या तो मैं खुद डालूंगा या कोई और डालेगा, करने वाला कोई और है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, नेचर नहीं है। नेचर की एक जरूरत आती है, लेकिन किया किसने है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि अल्लाह इतनी जनरेशन क्यों करता है, कुन फियकुन। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज एक हिकमत और एक मिकदार से करते हैं। कुछ चीजें अगर एकदम हो जाए तो हम उस पर हैंडल नहीं कर सकते। इसमें एक हिकमत होती है कि हर चीज एक वक्त पे होती है। बुलूग एक वक्त पे क्यों आता है, हैद एक वक्त पे क्यों आता है, इसमें अल्लाह की हिकमत अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं हजरत, हर एक को हर चीज बात समझ नहीं आती, बैठें सीखें, कुरान सीखें, उलेमा के साथ बैठें, आपको एक एक मसले में उसकी हिकमत दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आखिरी में बात खत्म कर लूं, मैंने आपको कहा था ना, मेरी आखिरी ये बात है। देखें, आपने शुरू में कहा था कि 99% आप श्योर हैं नहीं और 1% वारा। देखें हजरत, साइंस, एथियज्म आपको ये नहीं बता सकती कि हम कहाँ से आए। थियरीज आएंगी और एवोल्यूशन की भी जो आप कह रहे हैं उसमें कई चीजें आप ऐसे साइंटिस्ट के भरोसे पे चल रहे हैं जिसपे आपने खुद से ना देखी है, ना आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि उनसे अच्छे अंबिया हैं। अंबिया एक रसालत लेके आए हैं जो हमारे सामने रखी गई है, और कुरान की वो मौजज़ात की किताब है कि इंशाल्लाह अगर आप वन मैसेज फाउंडेशन चैनल जाएं या मस्जिद रिबात जाएं तो इंशाल्लाह आराम से आपको उनमें वीडियोस में आपको हम उनके कुरान के मौजज़ात और ऐसे मौजज़ात जो ज़माने में बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बात और चलें इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। बिल्कुल रैप अप मैं इसी पे कर रहा हूँ कि देखें, जो देखने वाले हैं वो ये बात समझें, और आपको भी मैं कह रहा हूँ तदब्बर करें कि हम खुद से नहीं आए, ना हम खुद से बनते हैं, ना हम खुद से कायनात चलाते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे कि वो सीधे रास्ते पे चलें, जिसमें आखिरत भी हमारी सही हो, सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर। उन्होंने कहा कि साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आप कहाँ से आए हैं, तो उसका मतलब अगर कोई चीज नहीं, जिस तरह ये कहते हैं कि अगर इस चीज का मकसद हमें आज नहीं पता, निपलों का मकसद क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी नहीं पता होगा। तो उसी तरह अगर हमें आज ये नहीं पता, वैसे हमें बहुत कुछ पता, अगर हमें आज ये नहीं पता कि हम कहाँ से हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो आज से पुराने जमाने के लोग कह रहे हैं कि अंबिया आए उन्होंने ये किया, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त होगी बात। दूसरी बात जो पता लगे हमें भी बता दें फिर, अगर आप हमें बता, हाँ सर, हमें जब आप सबूत देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम इस्लाम मुसलमान हो जाएंगे। जब हमें कोई चीज एविडेंस मिलेगा, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमें गोलमटोल बातें मिलती हैं। आपने कहा इसमें कोई हिकमत होगी कि अल्लाह 5 जनरेशन इर्तिका का वेट क्यों करेगा, क्योंकि अल्लाह की हिकमत होगी। हम लोग जो बेचारा ठुठर रहा है वो तो यही कोशिश करेगा, या अल्लाह इसी वक्त मेरे जिस्म में से बाल निकल आए ताकि मुझे ये ठंड ना लगे, लेकिन उसका डीएनए आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा और उसके बच्चे बेचारे अगली 10 जनरेशन बाद उनके जिस्म पे बाल आएंगे तो उनको जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ये हिकमत वाला, ये अनफॉर्चुनेटली हमें गोलमटोल से आर्गुमेंट्स लगते हैं कि हम जहां से भी पकड़े उसको कह देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, आप आलिम है, आपने बात किया, बड़ा
بڑا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا, لیکن یہ جو باتیں آپ نے بتائی انفارچونیٹلی, اسی لیے یہ دعوے جو ہیں انفارچونیٹلی ملحدوں کو کنونس اب نہیں کر پا رہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. The majority of scientists do believe in evolution. I used to believe in evolution, but I never studied it. I never looked at it. I just assumed it was true because that's what I was told. I just assumed it was true because that's what other scientists were told. But when you look at the data and when you look at the science, you make the tests, you make the measurements, you do not see simple molecules self-assembling into complex molecules, surviving the oppressive forces of time and water and temperature, pushing them back in the opposite direction and becoming more complex. You do not see that. That's not observational. You cannot even repeat it in a laboratory experiment. You can't conduct a laboratory experiment to make these molecules that are the precursors to the precursors to the precursors of living beings. Darwin himself said that his ideas on evolution are entirely based and totally depends on Elias' geological speculations. Quote, I am quite conscious that my speculations run beyond the bounds of true science. It is a mere rag of an hypothesis with as many flaws and holes as sound parts. Close quotes. I hate cockroaches. I'm going to put a whole bunch of cockroaches, 500 cockroaches in my blender, and I'm going to blend it. And apart from being a very gross thought experiment, what I've just created is a collection of non-living organic molecules. And I'll give it a quick zap with radiation in case there's any bacteria in there that survived, so to kill off the bacteria. But now I've got the most perfect soup, far, far more favorable for living organisms forming than you'll get in a so-called primordial soup. Now I can leave this blender full of yuck cockroaches out in the sun, the right temperature, the right atmosphere, the right conditions, everything perfect. I am not going to form a living molecule. Scientists know that. Scientists know that. So why do they maintain that under less favorable circumstances, I'm going to form life? They appeal to time. Time's an enemy. The longer I leave this cockroach soup out there, it's going to get worse and worse and worse. Evolution is not observed and is not happening today. It has not been observed in the past. It presupposes but cannot account for the origin of life. I'm talking primarily of biological evolution here. It violates an important physical law, the second law of thermodynamics. Its proposed mechanism of natural selection and mutation has been shown conclusively not to work. It fails to account for the irreducible complexity that we observe in biological systems. It fails to account for the origin of specified information in the biological systems, primarily the genetic code. And it fails because it violates many first principles in philosophy, which actually renders the very concept of evolution metaphysically impossible and hence irrational. The purpose of these points that I'm making is really to encourage people to do their own research and to be with an open mind. It's all available, it's all out there. It's not spoken about in textbooks, but with an open mind and some research, all these can be found. And I think it's important for people to also form their own opinion about this.